جائیں، حرص میں آ جائیں، ہوس میں آ جائیں، یہ انسانیت کے وصفوں سے گری ہوئی حرکتیں ہیں۔ تو اس لیے میرے دوستو، اللہ تعالیٰ نے ہمیں زندگی بھی دی ہے اور ذمہ داریاں بھی ڈالی ہیں۔ ذمہ داری آپ پر اپنے ذات کی بھی ہے۔ ابھی جو دوست کہہ رہے تھے کہ ہم صحت کے حوالے سے کوششیں کر رہے ہیں، تو اس صحت کو صحیح رکھنا، اس جسم کو صحیح رکھنا، اس کے نظام کو صحیح رکھنا، یہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے اور ہمارے ہاتھ میں دے دیا ہے۔ اگر کوئی شخص، وہ کہتے ہیں کہ ایک شخص تھا، اس کو پیٹ میں درد ہوا، اس سے آپ سمجھ سکتے ہیں، پیٹ میں درد ہوا، حکیم کے پاس گیا، حکیم نے اس سے کہا کہ بھئی کیا ہوا؟ اس نے کہا میری جان جا رہی ہے، پیٹ میں درد ہے۔ بھئی تم نے رات کیا کھایا تھا؟ تو اس نے کہا کہ 1-2 دن کی باسی روٹی پڑی ہوئی تھی، میں نے ان کو کوئلوں پر سیکا، اور 1-2 دن کی باسا سالن بھی پڑا ہوا تھا، یا کچھ مکھن لگایا، اور پھر اس کو میں نے کھا لیا۔ حکیم خاموش اس کے چہرے کو دیکھ رہا ہے۔ وہ تھوڑی دیر کے بعد اٹھا، وہ دوائی لے کر آیا، اس کو کہا لیٹ جاؤ۔ وہ لیٹ گیا، تو اس کی آنکھوں میں وہ دوائی ڈالنے لگا۔ تو اس مریض نے کہا کہ جناب میرے پیٹ میں درد ہے اور آپ دوائی میرے آنکھوں میں ڈال رہے ہیں، یہ بات سمجھ میں نہیں آئی۔ تو اس حکیم نے اس کو کہا کہ بھائی تیری نظر کی خرابی ہے، اس لیے تمہیں باسی روٹی نظر نہیں آئی، وہ تم نے کھا لی۔ تمہاری نظر شاید کمزور ہے، اس لیے تمہیں وہ 2 دن کا باسا سالن نظر نہیں آیا کہ یہ خراب ہو چکا ہے، وہ تم نے کھا لیا۔ میں نظر کا علاج کرنا چاہتا ہوں کہ تم صحیح چیز کو پہچان سکو۔ تو اس لیے صحت کی ذمہ داری بھی ہماری اپنی بنتی ہے۔ اگر کھانے میں ہم احتیاط کریں اور اچھی چیزیں استعمال کریں تو ہم شاید بہت کم مریض بنیں۔ تو آپ اور ہم سب، ہمارے صوفیاء فرماتے ہیں کہ 3 چیزوں کی تلقین کرتے ہیں: قلت الکلام، قلت الطعام، قلت الاختلاط مع الانام۔ وہ کہتے ہیں کہ کم بولو کم، اور پھر کہتے ہیں کہ کھاؤ بھی کم۔ تیسری بات کہتے ہیں کہ لوگوں سے میل جول کم رکھو، قدر ضرورت رکھو۔ تب یہ چیزیں جب تمہارے اندر پیدا ہوں گی تو اللہ کی معرفت کے راز، پھر تمہارے اندر کے راز، تمہارے نفس کے راز، خدا کی معرفت کے راز تب تجھ پر کھلیں گے۔ تو اس لیے اپنی صحت کا خیال رکھنا، میں عرض کر رہا تھا کون سی ذمہ داریاں اللہ نے ڈالی ہیں۔ پہلی ذمہ داری اپنے ذات کی ہے، کھانے میں محتاط رہیں، اپنی صحت کا خیال رکھیں، بڑی نعمت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ایک ایک نعمت کے بارے میں تم سے سوال کروں گا۔ اگر ہم سے یہ پوچھا گیا کہ تم نے کیوں اپنی صحت کو برباد کیا، کہ تمہارے ہارٹ فیل ہو گیا، تمہارے گردے فیل ہو گئے، تمہارے جگر میں خرابی پیدا ہو گئی، تمہارے پھیپھڑوں میں خرابی پیدا ہو گئی، تو ہم کیا جواب دیں گے؟ کہ ہم چٹورے تھے، کھانے کے شوقین تھے، غلم پیٹ میں ڈال دیتے تھے اور ہمیں سرابی نہیں ہوتی تھی، یہ جواب دیں گے؟ اللہ تعالیٰ تو فرماتا ہے میں نعمتوں کے بارے میں پوچھوں گا۔ کتنی بڑی نعمت ہے صحت۔ تو ایک ذمہ داری تو ہم پر اپنے جسم کی ہے کہ اپنے جسم کو صحیح طرح سے رکھیں، اور اس جسم کی ساخت اللہ نے ایسی بنائی ہے کہ اس کو متحرک رکھنا پڑتا ہے، یہ حرکت میں رہے، کام کرے، پسینہ نکلے، محنت کرے، تو یہ جسم کا نظام ٹھیک رہتا ہے۔ اگر وہ سارا دن مصلی پر بیٹھا رہے اور وہ مسجد میں بیٹھا رہے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے اس کا حکم بھی نہیں دیا، وہ فرماتا ہے جب تم نے ادا کر لی ہے نماز تو فانتشروا فی الارض، نماز زمین میں پکڑ جاؤ۔ ہم سمجھتے ہیں کہ بھئی یہاں خدا ملے گا، اس لیے نماز کے لیے آؤ، جماعت کے ساتھ نماز پڑھو۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جدھر بھی تم رخ کرو گے تم مجھے پاؤ گے، جدھر بھی تم رخ کرو گے تم مجھے پاؤ گے۔ تو اس لیے محنت سے جی مت چرائیں۔ تو ایک تو صحت اپنی ذات کی ذمہ داری ہے، پھر اپنے گھر کی ذمہ داری ہے۔ شادی شوق سے کر لیتے ہیں اور بیوی سنبھالی نہیں جاتی، باپ کی ذمہ ڈال دی، بھائی کی ذمہ ڈال دی، کسی اور بیچارے پر بوجھ بن گیا، ان کی عورت کی ماں باپ پر بوجھ بن گیا۔ یہ بیٹھا ہوا ہے بھئی مجھے جب نوکری ملے گی پھر میں کام کروں گا، سرکاری نوکری چاہیے۔ اس طرح نہیں ہوگا۔
اپنے بچوں کی ذمہ داری ہر حال میں اٹھاؤ۔ ہمارے حضرت فرماتے تھے کچھ نہیں ہوتا تو شہر میں ریڑھا لگا لو، کپڑے بیچو، چپلیں بیچو، برتن بیچو، کچھ بھی کرو۔ ایک سید زادے آئے تھے حضرت کی خدمت میں، اور اس نے اپنے حضور قبلہ عالم کی خدمت میں اس نے یہ تکلیف بیان کی کہ روزگار بڑا تنگ ہے۔ آپ نے فرمایا جاؤ دکان کھول لو۔ تو اس نے کہا کہ میں سید ہوں، لوگ کیا کہیں گے؟ آپ نے فرمایا تو اس میں کیا عار ہے، اس میں کیا عیب ہے، اس میں کیا خرابی ہے؟ تو اپنا کام کر رہے ہو، یہ تو ایک خوشی کی بات ہے، یہ تو فخر کی بات ہے۔ تو اس لیے میرے دوستو، محنت سے جی نہ چرائیں، اپنے بچوں کی ذمہ داری بھی محسوس کریں، اپنے گھر کی ذمہ داری بھی محسوس کریں، اپنے ماں باپ کی ذمہ داری بھی محسوس کریں، اپنے پڑوسیوں کی ذمہ داری بھی محسوس کریں، اپنے گاؤں کے لوگوں کی ذمہ داری محسوس کریں۔ ٹھیک ہے آپ اتنے امیر نہیں ہیں، کچھ بھی نہیں کر سکتے، پیسے نہیں ہیں اتنے آپ کے پاس، تو ان سے مسکرا کے مل تو سکتے ہیں، حسن اخلاق کے ساتھ ان کو سینے سے لگا تو سکتے ہیں، ان کا حوصلہ بڑھا سکتے ہیں، اچھے کام کی طرف رہنمائی کر سکتے ہیں۔ یہ سارے دروازے اللہ تعالیٰ نے کھول کے رکھے ہوئے ہیں۔ تم نے مسکرا کے کسی سے ملاقات کی، اچھی بات کہی، خامخواہ مشورہ دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ مشورہ کر دینا یہ بڑے سمجھدار لوگوں کا کام ہوتا ہے، وہ ہر شخص تیار ہو جاتا ہے کہ میں جانتا ہوں بھائی اس کام کو۔ مشورہ لینا اور دینا بہت بڑی ذمہ داری کا کام ہے۔ تو ہما شما سے مشورہ کرنے سے تو بہتر ہے کسی درخت سے مشورہ کر لو، کسی سرکنڈے سے مشورہ کر لو۔ اس سے مشورہ کرنے کا کوئی خاص فائدہ نہیں ہوتا۔ ہاں کوئی عقل مند انسان ہو، سمجھدار ہو، مخلص ہو، جو کہ بہت کم لوگ ملتے۔ تو بہرحال تو اس لیے اس کے ساتھ ساتھ یہ جسمانی ہماری ذمہ داریاں، اور پھر اللہ نے اپنی بھی ذمہ داری ڈالی ہے، میری بھی تم پر ذمہ داری ہے۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میری ذمہ داری یہ ہے کہ مجھ سے بے پناہ محبت کرو۔ اللہ کہتا ہے مجھ سے بہت پیار کرو، میری عبادت کرو، سچائی کے ساتھ، خلوص کے ساتھ، دیانت کے ساتھ، اپنی ہر چیز سے پہلے مجھے رکھو، اولاد سے پہلے رکھو، ماں باپ سے پہلے مجھے اللہ کو رکھو، اپنی ذات سے پہلے مجھے اللہ کو رکھو۔ جو بھی لسٹ بناؤ پہلے نمبر پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میری ذات ہے، اور وہی تمہارا سچا خیر خواہ ہے، وہی تمہارا وکیل